میں نے امروہا کی گلیوں میں سنائی جب غزل، جھوم کر جان ایلیا بولے یہ لڑکا کون ہے۔ السلام علیکم جی تمام سامعین کو، اور پاکستان یوتھ سوسائٹی کے تمام آرگنائزرز کو سب سے پہلے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے رنگ ریختہ کے نام سے ایک بہت اچھا آن لائن پوئٹری کمپٹیشن آرگنائز کیا، جس میں بہت کثیر تعداد کے دوستوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اپنی غزل نظم جو تھی اس کو تمام سامعین کے سامنے پیش کیا۔ اس کا ڈفرینٹ کرائٹیریا جو رکھا گیا تھا، کچھ لائکس کی بنیاد پر اور کچھ ہم نے ججز جو تھے ہم نے ججمنٹ کی، اور بہت اچھا ایک ہمیں مقابلہ دیکھنے کو ملا، خصوصاً پوئٹری کے حوالے سے۔ جب ہماری تحریر کی بات ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں تحریر کے حوالے سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر بولنے والے تو اپنی ویڈیوز آج کل ریکارڈ کرا رہے ہیں، آن لائن ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ چل رہے ہیں، ڈیبیٹس کانٹیسٹ چل رہے ہیں، مگر جو ایک ادب کی ترویج کا جو حصہ ہے وہ شاعری اس میں بہت زیادہ ایک اپنا جو ہے مقام رکھتی ہے، کہ جہاں پر شاعری جو ہے اس میں جب شعر گوئی ہوتی ہے، جب کوئی غزل لکھتا ہے، جب کوئی نظم لکھتا ہے تو وہ بھی ادب کی ترویج کر رہا ہوتا ہے۔ تو رنگ ریختہ کے نام سے ایک بہت اچھا مقابلہ آرگنائز کیا گیا، تو پاکستان یوتھ سوسائٹی کی جو ٹیم تھی ان تمام دوستوں کو، تمام آرگنائزرز کو ایک دفعہ مبارکباد کہ انہوں نے ادب کی ترویج کا حصہ بنے۔ اس میں کچھ پوائنٹس تھے، میں کل عثمان بھائی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چند چیزیں جو ہیں، چند نکات ہیں وہ بھی تمام سامعین کو بتا دیں کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو شاعری ہے وہ جذبات کا صرف نام نہیں ہے، احساسات اور تخیلات کا نام نہیں ہے۔ شاعری از اے کریٹیوٹی، شاعری خود ایک تخلیق ہے۔ انسان جب کچھ سوچتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے ہمیں کوئی گفٹ عطا ہوتا ہے الفاظ کی صورت میں، تو ہم اسے شاید شاعری سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادب کی بہت سارے حصے ہیں جس میں تقریر ہے، تحریر ہے، شاعری ہے، یہ تینوں بہت الگ چیزیں ہیں۔ شاعری میں بھی آگے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنے اور سمجھنے کی نوعیت سے ہیں۔ میں بہت سارے تقریباً 60 ہمارے پاس انٹریز آئی ہوئی تھیں، غزلیں بھی میرے سامنے ہیں سارے احباب کی، بہت اچھی تمام شعراء نے، اور جو آنے والے شعراء ہیں اگلے دور کے، نظر آ رہا تھا کہ ان میں بہت پختہ شاعری جو تھی، پختہ خیالی سے اپنے تخیل کو استعمال کرتے ہوئے شاعری لکھی گئی تھی۔ اس میں چیزیں ہیں کہ اپنی شاعری کو ایک وزن دیں۔ آپ جب اس میں کافی ساری صنفیں، غزل ہے تو غزل کے پیرامیٹرز کو دیکھ لیں، ان کے جو اصول و ضوابط ہیں کہ غزل لکھی کیسے جا سکتی ہے۔ یہ بہت ایک ڈیٹیلنٹ ٹاپک ہے، آپ میں سے بہت سامعین جانتے بھی ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ اس چیز کو، عروض جو ہیں کیسے سکھائے جاتے ہیں، کیسے سیکھے جاتے ہیں، شاعری کی صنف کو کیسے اپنے اندر اجاگر کیا جاتا ہے، اپنے الفاظ کو کیسے ردم میں بنایا جاتا ہے، تو اس چیز کو دیکھنا بھی ہم پر اسی طریقے سے ہے۔ آپ غزل لکھ رہے ہیں، آپ نظم لکھ رہے ہیں، آپ نثری شاعری لکھ رہے ہیں، آپ چیزیں لکھ رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور کس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے تمام سامعین جو ہیں اور تمام جو رائٹرز تھے، تمام جو شاعر حضرات تھے، جو شاعرات تھیں، مبارکباد کی مستحق ہیں۔ آپ تمام کی سماعتوں کی نظر ندیم راجہ بھائی کی، کیونکہ عثمان بھائی نے مجھے کہا کہ آپ اپنی غزل پڑھیں، مگر شاعر کو جب کسی شاعر کا کچھ کلام یا کچھ لکھی ہوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی آواز بھی اسی میں ملے، اور وہ اس کا میں خود لطف اٹھاتا ہوں، اکثر شاعری جب سامنے آتی ہے تو اس کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ تمام سامعین کی سماعتوں کی نظر یہ غزل کرتے ہوئے اس کو، غزل کو دیکھیے اور اس سے کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں، اور ان چیزوں کو سمجھے کہ شاعری ہے کیا اور شاعری کا تخیل کیا ہے۔ کھڑی تھی چھت، ستون تھا، نہیں رہا، وہ تھا تو سب سکون تھا، نہیں رہا، گھڑی میں وقت تھا برا گزر گیا، کیلنڈروں میں جون تھا، نہیں رہا، وہ رخصتی کے سال بعد ڈھل گئی، وہ رخصتی کے سال بعد ڈھل گئی، بدن میں جو فنون تھا، نہیں رہا، نہ جانے اب کہ سردیوں میں کیا بنے، نہ جانے اب کہ سردیوں میں کیا بنے، وہ لمس مثل اون تھا، نہیں رہا، عجیب وصل ہے ذرا سا پہلے تک، مجھے تیرا جنون تھا، نہیں رہا، اور تیری گلی کے بیچ رات کا بلب شدید بدشگون تھا، نہیں رہا، اور بس ایک مسئلہ ہوا ہے عشق سے، بس ایک مسئلہ ہوا ہے عشق سے، وجود میں جو خون تھا، نہیں رہا، وہ رہنے آئی تھی تو سارے گاؤں میں،
سکون ہی سکون تھا نہیں رہا، نہ جانے کس کی یہاں مجھ کو کھا گئی، مجھے تیرا جنون تھا نہیں رہا۔ آپ تمام کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، انسانیت کی فلاح کرتے رہیں۔